تھے غالباً. انڈونیشین کپلز ان گروپس دے کیم دیئر, طواف کر رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک تو گروپ میں ہیں, دوسرا یہ میرڈ کپلز ہیں. تو میں نے پوچھا پھر اپنے ساتھ والے سے, وہ ہمیں وہ لے کر گئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں ٹرینڈ ہے, کلچر ہے کہ شادی ہوتے ہی ان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ عمرہ کرنا, اور یہ گروپس میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی عقل مندی سے ہم پیسے بچا سکتے ہیں, سیو کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سائنس آف ہیپینس کی بات کی, اس میں نے پورا ایک کورس کیا یونیورسٹی آف ییل سے آن لائن. تو میں آپ کو اب ایکسپرٹس کی بات بتا رہا ہوں, پازیٹیو سائیکالوجی کے ایکسپرٹس, یعنی مارٹن سیلگ مین از ون بگ نیم ان پازیٹیو سائیکالوجی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیپینس آتی ہے ایکسپیرینسز سے, تھنگز بائی کرنے سے نہیں. ہی سیڈ اف یو وانٹ ٹو انویسٹ ان سم تھنگ, انویسٹ ان ایکسپیرینسز, ناٹ انویسٹ ان تھنگس. بلکہ انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کنڈکٹ کر کے پروو کیا کہ وہ لوگ جو تھنگز میں بہت انویسٹ کرتے ہیں وہ انہیپی ہیں, بیکاز وہ وائڈ والی جو آپ نے بات کی نا, دے ہیو اے بگ وائڈ ان سائڈ آف دیم کہ یار اتنی چیزیں پڑھی ہیں بٹ واٹس دا پرپز آف دیز تھنگس. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایکسپیرینسز سے کیا مراد ہے, اچھے ہوٹل میں کھانا کھا لینا, ایکسپیرینس سے مراد ہے حج پہ چلے گئے, عمرے پہ چلے گئے, کسی اچھی جگہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ کی ہم بھی بیان کی اور بڑا اچھا پروڈکٹیو بنایا اس چیز کو. ایکسپیرینس سے مراد ہے کہ نکلے ایک ویکینڈ پہ, غربا کو بٹھایا ڈائننگ ٹیبل پہ اور بریانی پکوائی, دیگ پکوائی, اور چلو جی ایکسپیرینس کیا اس سارے کو, جائز خواہشات پوری کی. تو آئی تھنک یوتھ کو سمجھنا چاہیے چاہیے ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اور اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا تو ہاں, آپ کو غریبوں کی مدد کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہوگی, ان کو کھانا کھلانے میں خوشی محسوس ہوگی, کسی کی مدد کرنے میں خوشی محسوس ہوگی, کسی کا کام آنے میں خوشی محسوس ہوگی, جن کو ہم بڑا زیادہ بوجھ سمجھتے ہیں آج کل کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ انسان کو, ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے, ملزوم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی تھوڑا بہت دین کا فہم لیں. آپ کا تمام تر مسائل کا حل دین کے اندر موجود ہے. آپ جو خوشی ڈھونڈ رہے ہیں وہ دین میں ہی ہے, دین کے بعد خوشی نہیں ہے. اور اگین وہی ہماری اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اپنے اسٹینڈرڈس کی. آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھے جہاں پہ یتیم مسکین کے کھانے کی بات ہی نہیں کی. ان کے ٹرینڈز کے اندر, ان کی پرائرٹیز کے اندر یہ چیز ہی شامل نہیں, ولا یحض علی طعام المسکین. اور سورۃ جو ہے بلد میں فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اس دن کا کھانا جس دن بھوک تھی. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے تو ان کاموں پہ بہت مزہ آتا ہے, بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے دینے کی توفیق دی ہے, حقیقت ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ دینے کا نشہ ایسا ہے کہ اللہ کے حاتم تائی جیسے لوگ کیا ملتا تھا ان کو, کوئی دماغ کی کوئی کل وہ ہوئی نا ڈھیلی ڈھالی, لیکن کچھ تھا تو صحیح جس کے ساتھ دل اتنا بڑا ہو گیا کہ بس, اور اس دل کے اندر جو چاہے سما جائے. آئی تھنک ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے, جیسے آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ماشاء اللہ. اور بھی میرے پاس ایسی مثالیں کامسیٹس کے, کامسیٹ یونیورسٹی آئی تھنک اسلام آباد, وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا اسٹوڈنٹس, ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے غربا کو کھانا کھلایا ولیمہ والے دن, ایکسپیرینس کیا, اس خوشی کو شیئر کیا سوشل میڈیا پہ, بڑا وائرل گیا. اور وہی آپ کے والی بات ہے آنٹی کہ لوگ لائک کرتے ہیں, بے شک جتنی مرضی تعریفیں وہ لیوش ویڈنگز کی کر لیں, لیکن ڈیپ ان سائڈ دے نو کہ یہ چیز غلط ہے. یہ جو انفلوئنشل لوگ جو ہیں ہمارے, وہ یہ چیز اڈیپٹ کریں نا تو بہت زیادہ. ابھی پچھلے دنوں کوئی سال ڈیڑھ پرانی بات ہے, کوئی آپ کے ہمارے یہاں میڈیا انڈسٹری کا ایک کوئی نام تھا ایک, اس نے شادی کی بڑی سادگی سے, بہت سادگی سے, کوئی 10-12 گیسٹ تھے. اس کا میں نے پورا آرٹیکل بھی پڑھا تھا. ہاں, حمزہ عباسی نام کا کوئی جو ہے نا وہ ہے, خیر وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی پورے ملک کے اندر, اور بڑا زیادہ اس کے چرچے ہوئے کہ یار یہ دیکھو یہ ایک میڈیا انڈسٹری کا بندہ ہے اور یہ اتنی سادگی سے شادی کر سکتے, تو بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر سیلیبریٹیز یا انفلوئنشل لوگ جب یہ اڈیپٹ کرنا شروع کریں گے, دیکھیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یار آپ نے 10 لاکھ کی شیروانی پہنی ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ آپ نے یہاں سے گھر سے جا کے اتار دینی ہے اور زندگی بھر اس کی باری پھر نہیں آنی, وہ کوڑے میں جانی ہے. 2 چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں, عورت کا لہنگا, مرد کی شیروانی اور شادی کا کارڈ, یہ تینوں کا مقدر کوڑا ہی ہے. یہ تینوں کا مقدر کوڑا ہی ہے. آپ جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں, آپ 50 لاکھ کا کارڈ بنوا لیں اس, اور آج کل ہم مجھے کوئی کارڈ دینے آتا ہے نا, میں کہتا ہوں یار واٹس ایپ کر دو, مطلب کارڈ پڑے ہوتے ہیں اور لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں نا, کارڈ نہ دیں تو مجھے پچھلے دنوں حقیقت میں نا میرے والد صاحب, میں نا ایک شادی تھی بڑی امپورٹنٹ, تو میں نے ٹیبل پہ کارڈ رکھا ہوا تھا, وہ میں تیاری پڑی, میں ابھی جان یہ کارڈ یہاں پڑا تھا, کہتے وہ میں نے پھینک دیا کوڑے میں. تو میں نے کہا میں نے واقعی اس میں ایڈریس پڑھنا تھا, کہتے ہیں یار منگوا لو, پھر میں نے لوکیشن منگوائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ ان چیزوں پہ پیسہ نہ خرچ کریں جس کا کوئی مقصد, اس کا مقدر کوڑا ہے.
آپ یار اس کے بجائے کسی غریب کی ایک شادی کروا دیں. آپ لاکھوں روپے کارڈز پہ خرچ کر رہے ہیں. دیکھیں جو بھی عمل, اور یہ میری فلسفی ہے, میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی ہے, جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل جائز نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ کا ہر عمل ہونا چاہیے. بطور مسلمان ہمارا ہر عمل, ہماری ہر کوشش, ہماری ہر جستجو رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, اس میں برکت ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی, اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت کروڑوں اربوں رحمتیں کی ہیں کہ 1000 زندگیاں ملیں, 1000 زندگیاں سجدے میں گزار دوں, تب بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اور انشاءاللہ میرے بیٹے کی جب بھی شادی ہوگی, یہ میں دعوے سے بات کرتا ہوں, سادی شادی ہوگی, اور انشاءاللہ یہ غریب, یتیم اور مسجد کے بچے انشاءاللہ آئیں گے اس ولیمے کے اندر, اور انشاءاللہ سادگی سے نکاح ہوگا, کہ ایک مثال بنے گی انشاءاللہ. ہمارے اختیار میں اب ہماری بات ہمارے بڑوں نے نہیں مانی, لیکن ہم اپنی مانیں گے. زبردست. آنٹی میں چاہوں گا آپ ہماری سسٹرز کو, بہنوں کو, چونکہ ان پہ پریشر, پیئر پریشر از ٹو مچ, واٹ آر سم آف دا ٹپس کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ ایک اسٹیپ لیں, اپنے پیرنٹس کو کنونس کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ جو برانڈ کی آپ نے بات کی, وہ اس کا میں کاؤنٹر بتا دیتا ہوں. ہماری یوتھ یہ کاؤنٹر کرے گی کہ نا نان برانڈیڈ چیزیں کوالٹی کی نہیں ہوتی. دیٹس وائی وی گو آفٹر برانڈس, کیونکہ یس آئی سم وٹ ایگری ود اٹ, نان برانڈیڈ چیزیں دے ویئر آؤٹ اور خراب ہو جاتی ہیں. تو برانڈ کی ایک کوالٹی تو ہوتی ہے, تو دے گو آفٹر کوالٹی ناٹ کوانٹٹی. میں بھی شاید کچھ کا یہ پرسپیکٹیو ہو کہ چیز لو, اچھی لو, ایک ہی دفعہ لو, لیکن کیا ایڈوائز انہیں ہم کریں کہ وہ تھوڑا سا سینسیبل ڈیسیجنز لیں. فیمیلز کی میں بات کر رہا ہوں, میلز تو چلیں وہ بات کی ہے ہم نے. اب یہ سینسیبل ڈیسیجن انہوں نے کپڑے خریدنے میں تو چلے مجھے سمجھ آ جاتی ہے, برانڈ کو دے دیجئے, تو اب یہ جو اسپاؤس سلیکشن کے اندر تو اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟